ٹھیک ہے. جو بندہ کہتا ہے میں 18 سال سے سو نہیں رہا تو وہ شیطان کا چیلا تو ہو سکتا ہے, وہ دھوکے باز تو ہو سکتا ہے, وہ نوسر باز یا فراڈیا تو ہو سکتا ہے. اب جب اقرار الحسن نے پوچھا تو کہتا ہے جی میں دن کو سو لیتا ہوں کچھ ٹائم کے لیے, اور دن کو وہ 3000 3400 3500 مریض بھی چیک کرتا ہے. تو یہ ساری کرتب بازیاں ہیں اور تو کچھ نہیں ہے, حقائق کے ساتھ تو تعلق نہیں ہے. جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ حق خطیب نہیں ہے, وہ خبیث باطل ہے اور اسلام کا اور حق کا نام لے کر وہ اپنی دکان چمکا رہا ہے. سر یہ منہ سے کیل اور آنکھوں سے چین نکالنا یہ پاسبل ہے, سمجھ میں آتی ہے یہ چیز؟ ہاں بالکل سمجھ آتی ہے, کیونکہ جو کرتب ہیں, شعبدہ بازیاں ہیں, جو مداری ہیں, آپ نے کبھی مداری کو دیکھا ہو تو وہ بھی تو پٹاری سے سانپ نکالتا ہے, وہ بھی تو لوگوں کو جو ہے وہ اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے مختلف ایکٹنگ کرتا ہے. اگر آپ واگا بارڈر کے پار چلے جائیں تو وہاں پر ہندو سادھو رہتے ہیں, ٹھیک ہے. ان سادھوؤں میں اور یہ جو حق باطل خطیب ہے, حق نامی اپنے آپ کو کہتا ہے, ان میں کرتب کے لحاظ سے ایک ہی ہے, کوئی فرق نہیں ہے, ٹھیک ہے. وہ بھی کرتب کرتے ہیں, یہ بھی کرتب کرتے ہیں, وہ بھی شعبدہ بازی کرتے ہیں, یہ بھی شعبدہ بازی کرتے ہیں. تو یہ مکمل شعبدہ بازی ہے. آنکھ کا, کیمرے کی آنکھ کا جو ہے وہ کمال ہوتا ہے کہ کس طرح اس کو شوٹ کرنا ہے, کس جگہ پر روکنا ہے, کس جگہ پر اس کو جو ہے وہ پلے کرنا ہے. تو اس کے تحت یہ سارا کچھ کرتب کیا جاتا ہے. پھر ہمیں جو سرکار نظر آ جائے, جو دربار نظر آ جائے, جو مزار نظر آ جائے, جو جبہ نظر آ جائے, جو قبہ نظر آ جائے, جو ہمیں کوئی جھنڈا نظر آ جائے, جو ہمیں کوئی درخت نظر آ جائے جس کے متعلق کوئی توہم پرستی ہے, تو پھر ہم سب سے پہلے بھاگتے ہیں اس چیز کی طرف اور ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہیں سے میرا جو ہے وہ بگڑی سنور جائے گی, یہیں سے مجھے جو ہے وہ خیر مل جائے گی, مجھے صحت مل جائے گی. اور پھر ہم اپنے اللہ کو بھول جاتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بھول جاتے ہیں. السلام علیکم ناظرین, میں آپ کا میزبان عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا پنجاب. ناظرین, حق خطیب صاحب کے حوالے سے اور اقرار الحسن کے حوالے سے ایک تنازع چل رہا ہے, جس کی وجہ سے اقرار الحسن جو ہے وہ دوبارہ 23 مارچ کو بلاورہ شریف جو ہے وہ جائیں گے, اور اس حوالے سے ایک سوشل میڈیا پہ کمپین بھی چل رہی ہے. اس وقت میرے ساتھ علامہ عبدالقیوم ظہیر صاحب موجود ہیں, ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ آخر یہ کس طرح سے دیکھتے ہیں ان دونوں لوگوں کو, اور یہ جو معاملہ چل رہے ہیں یہ کیسے معاملات ہیں, آخر ہمارے معاشرے میں یہ سب چیزیں ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. ان کی رائے جو ہے, ان کی زبانی جاننے کی کوشش کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر کیا کہنا چاہیں گے, ایک طرف شف سرکار ہے جو کہ لوگوں کو ٹھیک بھی کرتے ہیں, اور دوسری طرف اقرار الحسن ہے جنہوں نے ان کا بانڈا پھوڑا ہے, ان کو بے نقاب کرنے کی کوشش کی ہے, مزید چیزیں سامنے آ رہی ہیں. اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیمیز اللہ الخبیث من الطیب ویجعل الخبیث بعضہ علی بعض فیرکمہ جمیعا. اس وقت ملک پاکستان جس نازک ترین حالات سے گزر رہا ہے وہ پوری دنیا کے سامنے ہے, اور پھر پاکستان کے اندر جو اندرونی مسائل ہیں ان میں سے ایک بڑا مسئلہ سادہ لوگوں کو لوٹنا ہے, اور ان کے سہانے خواب جو ہیں ان کو جگا کر اپنی منشا اور اپنی مرضی اور اپنی عیاشی جو ہے اس کو پورا کرنا ہے. تو پاکستان کے اندر ہو یا ہندوستان کے اندر ہو, یہ سب کانٹیننٹل جو ہے, یہاں اعتقادات کی کمزوریاں بہت زیادہ ہیں. یہاں پر لوگ کیونکہ کتاب و سنت سے, دین اسلام سے بہت دور رہتے ہیں, ناواقف ہیں, اور سنے سنائے اپنے آپ کو مسلمان جو ہے وہ سمجھتے ہیں. باپ دادا پردادا سے ہم جس طرح مسلمان چلے آ رہے ہیں بس وہی مسلمان ہیں. ہم نے کبھی قرآن مجید کو پڑھنے کی کوشش نہیں کی, اور اگر پڑھتے بھی ہیں تو صرف اسے طوطے کی طرح پڑھ لیتے ہیں, دیکھ کر ایک ناظرہ جیسے پڑھا جاتا ہے اوپر سے. اس کی میننگ, اس کا ٹرانسلیشن اور اس کی تشریح, اس کی تفسیر, اس کے اندر ہم کبھی بھی نہیں جانے کی کوشش کرتے, اور یہ ہمارا 99% جو طبقہ ہے اس کا یہ حال ہے. تو جب ہم دین سے اس قدر دور ہوں گے, قرآن مجید سے اس قدر دور ہیں, تو پھر احادیث شریف اور سنت نبویہ جو ہیں اس سے تو بہت ہی ہم دور ہیں. پھر ہمیں جو سرکار نظر آ جائے, جو دربار نظر آ جائے, جو مزار نظر آ جائے, جو جبہ نظر آ جائے, جو قبہ نظر آ جائے, جو ہمیں کوئی جھنڈا نظر آ جائے, جو ہمیں کوئی درخت نظر آ جائے جس کے متعلق کوئی توہم پرستی ہے, تو پھر ہم سب سے پہلے بھاگتے ہیں اس چیز کی طرف اور ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہیں سے میرا جو ہے وہ بگڑی سنور جائے گی, یہیں سے مجھے جو ہے وہ خیر مل جائے گی, مجھے صحت مل جائے گی. اور پھر ہم اپنے اللہ کو بھول جاتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بھول جاتے ہیں. یہ پورے بر صغیر کا یہ ایک المیہ ہے. یہی وجہ ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ پیری مریدی جو ہے وہ بہت عام ہے, اور اس کی آڑ میں ایسے لوگ بھی جو ہے وہ پیری مریدی کا لباس اوڑھ لیتے ہیں, حلیہ اختیار کر لیتے ہیں, جنہیں دین اسلام کی الف با بھی نہیں آتی ہوتی, جنہیں بنیادی عقائد کا بھی کوئی پتہ نہیں ہوتا, نمازوں کا بھی پتہ نہیں ہوتا کہ کتنی پڑھنی ہے, ان کی کیا رکعات ہیں یا کیا طریقہ ہے, اور وہ اپنے آپ کو لبادہ اوڑھ کر اس طرح کا بھیس اور گیٹ اپ اور حلیہ اختیار کر کے وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں پیر ہوں, اور پھر کوئی خوب
بکتی ہے. تو اس موضوع پر اس وقت جو پاکستان کے اندر موضوع چل رہا ہے وہ اقرار الحسن ہیں اور اس کے مقابلہ میں ایک شف سرکار ہے جو اپنے آپ کو حق خطیب کہتا ہے، جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ حق خطیب نہیں ہے، وہ خبیث باطل ہے اور اسلام کا اور حق کا نام لے کر وہ اپنی دکان چمکا رہا ہے. سر یہ منہ سے کیل اور آنکھوں سے چین نکالنا یہ پاسبل ہے؟ سمجھ میں آتی ہے یہ چیز؟ ہاں بالکل سمجھ آتی ہے، کیونکہ جو کرتب ہیں، شعبدہ بازیاں ہیں، جو مداری ہیں، آپ نے کبھی مداری کو دیکھا ہو تو وہ بھی تو پٹاری سے سانپ نکالتا ہے، وہ بھی تو لوگوں کو جو ہے وہ اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے مختلف ایکٹنگ کرتا ہے. اگر آپ واگا بارڈر کے پار چلے جائیں تو وہاں پر ہندو سادھو رہتے ہیں، ٹھیک ہے، ان سادھوؤں میں اور یہ جو حق باطل خطیب ہے، حق نامی اپنے آپ کو کہتا ہے، ان میں کرتب کے لحاظ سے ایک ہی ہے، کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے. وہ بھی کرتب کرتے ہیں، یہ بھی کرتب کرتے ہیں، وہ بھی شعبدہ بازی کرتے ہیں، یہ بھی شعبدہ بازی کرتے ہیں. تو یہ مکمل شعبدہ بازی ہے. آنکھ کا، کیمرے کی آنکھ کا جو ہے وہ کمال ہوتا ہے کہ کس طرح اس کو شوٹ کرنا ہے، کس جگہ پر روکنا ہے، کس جگہ پر اس کو جو ہے وہ پلے کرنا ہے. تو اس کے تحت یہ سارا کچھ کرتب کیا جاتا ہے. جس طرح اقرار الحق نے اس باطل خطیب کو اس کو واشگاف الفاظ کے اندر بے پردہ کیا ہے، اور اس کا جو پردہ اس کے اوپر مذہبی یا دینی یا پیری مریدی کا جو لبادہ تھا وہ اتار کے پھینک دیا ہے، وہ ساری قوم کے سامنے ہے. سر ان کے اتنے سارے فین فالوورز ہیں، وہ کیسے بن گئے؟ صرف یہ شدہ بازیاں دیکھ کے بنے ہیں فین فالوور یہ حق خطیب کے؟ آپ نے ایک فلم دیکھی ہوگی پی کے، اس میں ایک جو ان کا پنڈت تھا اس کی کیا فین فالوئنگ نہیں تھی؟ کیا یہ عقل کے اندر جاتا ہے کہ گائے کا پیشاب جو ہے وہ پیا جائے؟ انسان گائے کا پیشاب پیے اور جو دودھ ہے گائے کا اسے جا کے ایک پتھر کے اوپر بہا دے. یہ بھی تو ایک مذہبی تقدس ہے کہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، لوگوں کو جس طرح کی گائیڈ لائن دی جاتی ہے لوگ جاہل ہوتے ہیں تو اس جہالت کو اڈاپٹ کرتے ہیں. اسی طرح فین فالوئنگ بڑی مل جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. دنیا کے مختلف اگر آپ فین فالوئنگ کی طرف جائیں تو مختلف کیٹاگریز ہیں جن کی فین فالوئنگ اس باطل خطیب سے زیادہ ہیں. یہ بیچارہ خطیب بھی نہیں ہے، پتہ نہیں، مجھے نہیں سمجھ آتا کہ اس کو کس نے نام کہا کہ تم اپنا نام حق خطیب رکھ لو. نہ تو یہ حق ہے نہ خطیب ہے. یہ ایک کلمہ جو ہے وہ نہیں بول سکتا صحیح طرح سے، جس طرح کہ اقرار الحسن نے اس کو لائیو چلایا دکھایا اور اسے کہہ رہا تھا کہ کچھ قرآن کی ایک آیت پڑھ دو. خاتم النبیین کا تم منجن بیچ رہے ہو، حالانکہ یہ ایک مقدس فریضہ ہے، اس کے اوپر تم جو ہے وہ اربوں روپے اکٹھا کر چکے ہو قوم کے لوٹ کر، اور تم جو ہے وہ کوئی قرآن کی ایک آیت، تو ایک آیت بھی جسے پڑھنی نہ آئے، بسم اللہ بھی پڑھنی نہ آئے، اور وہ شف کرے اور کہے میں دم کر رہا ہوں، تو یہ بالکل باطل ہے. اور اقرار الحسن اس وقت جو کام کر رہا ہے وہ امت کی طرف سے کام کر رہا ہے. مجھے اقرار الحسن سے ہزار اختلاف ہو سکتا ہے، اس کی شخصیت سے اختلاف ہو سکتا ہے، اس کے نظریات سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس مشن میں میں اقرار الحسن کا ساتھ دیتا ہوں اور کہتا ہوں کہ اقرار الحسن ویل ڈن، بہت اچھا کر رہے ہو تم. پھر اس کے علاوہ وہ کہتا ہے کہ میں سویا نہیں ہوں، میں سوتا ہی نہیں ہوں، اس حوالے سے کہیں گے کوئی انسان سوئے بغیر زندہ رہ سکتا ہے؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ میں پھر کہہ رہا ہوں کرتب کیے جاتے ہیں، کرتب اور ڈھونگ جو ہے اس کے ذریعے بہت کچھ ہو سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو خالق کائنات ہے، جس نے انسانوں کو بنایا ہے، اس نے قرآن مجید کے اندر باقاعدہ فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے رات کو بنایا ہے تاکہ تم سوو، ٹھیک ہے، وجعلنا النوم سباتا، اور اسی طرح وجعلنا اللیل لباسا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رات کے سونے کا تذکرہ کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جاگا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دے دیا قم اللیل الا قلیلا، رات کا تھوڑا حصہ جو ہے وہ آپ نے جاگنا ہے، آپ نے آرام کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان عالی شان ہے کہ آپ نے فرمایا وَلِجَسَدٍ عَلَيْكَ حَقٌّ، آپ کے اس جسم کا بھی آپ پر حق ہے. تو سونا تو جو ہے وہ سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ سونا کیسے ہے. ٹھیک ہے، جو بندہ کہتا ہے میں 18 سال سے سو نہیں رہا تو وہ شیطان کا چیلا تو ہو سکتا ہے، وہ دھوکے باز تو ہو سکتا ہے، وہ نوسر باز یا فراڈیا تو ہو سکتا ہے. اب جب اقرار الحسن نے پوچھا تو کہتا ہے جی میں دن کو سو لیتا ہوں کچھ ٹائم کے لیے، اور دن کو وہ 3000 3400 3500 مریض بھی چیک کرتا ہے. تو یہ ساری کرتب بازیاں ہیں اور تو کچھ نہیں ہے، حقائق کے ساتھ تو تعلق نہیں ہے اس کا. سر آخر میں جو مسلمان دیکھ رہے ہیں ہمیں، انہیں کیا پیغام دیں گے؟ میں انہیں یہ پیغام دوں گا کہ آپ قرآن مجید کے اوپر جو ہے وہ اپنا فوکس کیجئے، خاص طور پہ جیسے کہ رمضان آیا چاہتا ہے. قرآن مجید کو سمجھنا شروع کیجئے. قرآن مجید کو پڑھنا صرف کافی نہیں ہے، قرآن مجید کو سمجھنا جو ہے وہ فرض ہے. لیدبروا آیاتی، تاکہ اس کی آیات پر غور و فکر کیا جائے. جب آپ قرآن مجید پر غور و فکر کریں گے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دم سکھائے ہیں، جو آپ نے طریقہ سکھایا ہے جادو سے، جنات سے، بیماریوں سے بچنے کا، آپ اگر وہ اختیار کر لیتے ہیں تو آپ کو ایسے جعلی عاملوں کے پاس جا کر نہ اپنی عزتیں
جو ہے وہ برباد کر سکیں گے اور نہ ہی آپ اپنی دولت جو ہے وہ برباد کر سکیں گے. آپ کتاب و سنت کی طرف پلٹیے, اللہ رسول کی طرف پلٹیے. دین اسلام مکمل ہے اور اس کے اندر آپ کے لیے خیر خواہی ہے. میں آپ کے چینل کی وساطت سے ناظرین کرام کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ شف سرکار جو اپنے آپ کو کہتا ہے جی میں اپنا دم تمہیں کیوں سناؤں. اقرار الحسن کو اس نے کہا میں تمہیں اپنا دم کیوں سناؤں. میرے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایسے کرتب باز یا جادوگر یا جس طرح کے شبدہ باز ہوتے تھے, آپ کے دور میں بھی تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے تھے اعرضوا علیہ رقایاکم, اپنا دم اپنا منتر مجھے سناؤ. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے جو اقرار الحسن اس وقت کر رہا ہے. تو جو آگے سے دم کرنے والا ہوتا تھا وہ اپنا دم سناتا تھا, منتر سناتا تھا, اپنا جادو سناتا تھا. کتاب و سنت کے خلاف ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اسے رہنے دو, یہ کرو. تو کتاب و سنت ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. دین اسلام ہر شعبے کے اندر رہنمائی کرتا ہے. ناظرین, آپ نے علامہ عبدالقیوم ظہیر صاحب کی ساری گفتگو سنی ہے. آپ ان دونوں کے حوالے سے, اقرار الحسن اور حق خطیب صاحب کے حوالے سے اپنی کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنی جو قیمتی رائے ہے اس کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبانوں کو اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے میرا پنجاب. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.